السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی 5 قرآن مجید رمضان کے مہینے میں مکمل کرتا ہے، تو کوئی 2، تو کوئی 3، کوئی 4۔ ایٹ لیسٹ ایک تو ہر مسلمان رمضان کے مہینے میں قرآن مجید مکمل کر ہی لیتا ہے۔ جب قرآن مجید مکمل ہو تو ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ایک بڑا خاص اور امپورٹنٹ عمل ہے جو کرنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، جب قرآن مجید مکمل ہوتا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کا قرآن مجید مکمل ہو تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کا موقع ہوتا ہے جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں پھر یہ دعا کے قبول ہونے کا موقع اور خاص ہو جاتا ہے۔ تو وہ عمل جو صحابی رسول خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، وہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید مکمل فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ قرآن مجید کی تکمیل کا جو موقع ہے، یہ دعا کے قبول ہونے کا موقع ہے۔ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تراویح کا قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو بہت بڑا مجمع امام صاحب کے ساتھ مل کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا مکمل ہونا یہ دعا کی قبولیت کا بڑا خاص موقع ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہمارا رمضان کے مہینے میں قرآن مجید مکمل ہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ بٹھائیے، پوری فیملی بیٹھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کیونکہ یہ دعا کے قبول ہونے کا موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی بڑا برکت والا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں قرآن، اللہ اکبر، قرآن مجید کا تو رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق ہے، بڑا خاص تعلق ہے۔ پھر یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا موقع ویسا ہی ہے۔ سوچیے ذرا کہ رمضان میں اس دعا کے قبول ہونے کے ٹائم کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کا قرآن مجید مکمل ہوا، بیوی کا ہو رہا ہے، شوہر بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، اور پورا گھر بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہو۔ آپ کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے، بیوی کو بھی بٹھائیے، بچوں کو بھی بٹھائیے، اور پوری فیملی مل کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہو۔ دعا کیسے مانگیں؟ قرآن مجید جب آپ کا مکمل ہو گیا تو آپ ایک تو دعا ختم قرآن جو قرآن مجید کے لاسٹ میں ہوتی ہے، وہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ دعا نہ پڑھیں تو آپ کیا کریں؟ جب قل اعوذ برب الناس، جب آپ نے آخری سورت قرآن مجید کی پڑھی تو اب آخری سورت پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الف لام میم کا ایک رکوع پڑھ لیں، بس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک رکوع تک، بس ایک رکوع پڑھنے کے بعد اب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانا ہے؟ نارمل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، عربی میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں پڑھیں آپ، اور اس کے بعد اردو میں آپ اپنی لینگویج میں، آپ انگریز ہیں تو انگلش میں، آپ چائنیز ہیں تو چائنا میں، آپ بنگال کے ہیں تو بنگالی میں، جو لینگویج آپ کی ہے، اب آپ اپنی زبان میں اللہ سے جو دعائیں مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ جو دعائیں مانگیں، دل میں جو کچھ ہے وہ مانگیں اللہ سے۔ پریشانیاں سولوشن اللہ سے مانگیں، بیماریاں صحت اللہ سے مانگیں، راستے اللہ سے مانگیں، محبتیں اللہ سے مانگیں، نفرتوں کا خاتمہ اللہ سے مانگیں، آخرت اللہ سے مانگیں، جنت اللہ سے مانگیں، جہنم سے پناہ اللہ سے مانگیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ دعا مانگیں، زور زور سے مانگیں، رو رو کر مانگیں، باقی سارے لوگ آمین کہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے
جو صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو جب بھی رمضان کے مہینے میں آپ کا قرآن مجید مکمل ہو، پہلا، دوسرا، تیسرا، دعا کے قبول ہونے کا یہ خاص ٹائم آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے بس۔ اسی لیے مجھے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے ویڈیو کے ذریعے کہ یہ دعا کے قبول ہونے کا ایک بڑا خاص موقع ہے، اس موقع کو ہمیں اور آپ کو مس نہیں ہونے دینا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔